اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں۔ قسم ہے روز روشن کی اور قسم ہے رات کی، جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑ دیا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہوگی، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ پھر اس نے ٹھکانہ عطا فرمایا۔ آپ کو بے راہ پایا، پھر اس نے ہدایت عطا فرمائی۔ آپ کو نادار مفلس پایا، پھر مالدار کر دیا، بے نیاز کر دیا۔ لہٰذا یتیم کو مت دبائیں اور مانگنے والے کو نہ جھڑکیں، پوچھنے والے کو نہ جھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کریں۔ تو یہ سورہ ضحیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل فرمائی گئی ہے۔ اس سورہ کے اندر ایک محبت کی فضا ہے، بڑی پیار اور محبت سے حضور کا ماضی یاد دلاتے ہوئے اللہ نے بڑے ٹھنڈے انداز میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شروع سے ہی آپ کی رحمتیں ہیں، محبت کا معاملہ ہے، اس لیے اگر وہی کسی حکمت سے رک جائے تو آپ پریشان نہ ہوں، اس کی حکمتیں ہیں۔ تو وہی رکنے کا معاملہ کئی بار ہوا مختلف مصلحتوں سے۔ سب سے پہلے تو جو لمبا وقفہ رہا، پہلی وحی کے بعد پھر دوسری وحی کے بیچ میں لمبا وقفہ رہا اچھا خاصا۔ پھر اس کے بعد بھی کئی مرتبہ ہوا، جیسے روح کے بارے میں سوال کیا تھا لوگوں نے کہ روح کیا چیز ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے امت کی تعلیم کے لیے وحی کو روک دیا تھا کچھ دن، کل نہیں بتا سکے۔ ایسے ہی مختلف حالات میں وحی رکی ہے چند دنوں کے لیے۔ تو اصل میں ابتدائی دور میں وقفوں کی ضرورت تھی، اس لیے کہ وحی سے آپ کے اعصاب پہ، نروس سسٹم پہ بہت بوجھ پڑ جاتا تھا۔ جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ بھئی اونٹنی کے اوپر وحی نازل ہوئی، جب آپ بیٹھے تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی اور سر بالکل زمین پہ ٹیک دیتی تھی۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی کے زانوں پر، ران پہ آپ کا ہاتھ تھا، اس حالت میں وحی آنی شروع ہوئی، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا اب میری ران ٹوٹ جائے گی، تو کافی بوجھ ہوتا تھا۔ تو ایک دم نئی نئی ابھی وحیاں آ رہی تھی، تو وقفہ اس میں دیا گیا تاکہ بہت زیادہ جسم پہ بوجھ نہ پڑے۔ تو جیسے اسی سورہ میں فرمایا کہ روشن دن کے بعد جب سخت دھوپ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت یہ ہے کہ رات کو لاتے ہیں اور رات ایک دم پرسکون کر دیتی ہے موسم کو،
تو فرمانے ایسے ہی وہی بھی آپ کے لیے ایک دھوپ کے دن کی طرح ہے، تو ہم جو ہے سکون کی رات جیسے دنیا میں لاتے ہیں، آپ کو بھی وقفہ دے کر آپ کے اعصاب کو سکون دے رہے ہیں، اس وجہ سے ہم روک رہے ہیں۔ بہرحال جب بھی اس طرح سے وحی رکتی تھی تو آپ کو پریشانی ہو جاتی تھی، طبیعت بے چین ہو جاتی تھی، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے۔ پھر کفار کو پتہ چلتا تو وہ لوگ بھی بعض وقت تانے دیتے تھے، کیا ہوا، کیا تمہارا رب ناراض ہو گیا کیا؟ اس سورے کے سلسلے میں ایک روایت بخاری شریف میں، مسلم میں، کہ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی انگلی زخمی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ان انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، کہ تم تو ایک چھوٹی سی انگلی ہو جو اللہ کے راستے میں زخمی ہوئی ہے، اور جو کچھ تمہیں ملا ہے اللہ کی راہ میں ملا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد حضور بیمار ہوئے، تو اس موقع پر بھی وہی رک گئی تھی۔ تو مشرکین کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے رب نے تم کو چھوڑ دیا ہے کیا، وہ ناراض ہوا ہے کیا؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس روایت میں یہ ہے۔ اور ایک بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ 3 دن آپ تہجد نہیں پڑھ سکے بیماری کی وجہ سے۔ تو اب تہجد جیسے کہ معلوم ہے آواز سے پڑھتے تھے، تہجد اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا آواز سے پڑھنا مسنون پسندیدہ ہے۔ تو وہ پڑوسی کو بھی پتہ چلتا تھا، اور آپ کے پڑوس میں ہی وہ ابو لہب کا گھر تھا، اس کی جو بیوی تھی دشمن تھی ام جمیل۔ تو جب آپ نے 3 دن نہیں پڑھا تو اس کو پتہ چلا، محسوس ہوا، تو اس نے آگے کہا، تانا دیا کہ کیا ہو گیا، کچھ جو آتا تھا تمہارے پاس وہ رک گیا کیا، تمہارے رب نے چھوڑ دیا کیا؟ تانا دیا اس نے۔ تو ترمذی کی روایت میں تہجد چھوٹنے کا تذکرہ نہیں ہے، وحی کی تاخیر کا تذکرہ ہے کہ اس کے بعد وحی رک گئی تھی۔ اور دوسری روایت میں جو ہے وحی کی تاخیر کا تذکرہ ہے اور ترک تہجد کا تذکرہ ہے، وحی کی تاخیر کا تذکرہ نہیں۔ تو راوی نے کبھی کسی کو کچھ اضافہ بتایا، کسی کو کم بتایا۔ تو اس سورہ میں وحی جو روک دی گئی، تاخیر کی گئی، اس کی حکمت بھی بتائی گئی ہے اور تسلی کا بھی بیان ہے۔ اور اس سورے میں، اگلے سورے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جو کام اللہ نے شروع کروایا ہے وہ اللہ تعالیٰ آسان کریں گے، دن بدن ترقی ہوگی۔ یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے، مگر ضمنی طور پر ہے، لیکن ان 2 صورتوں میں تو پورا یہی مضمون ہے، تسلی کا، ہمت افزائی کا۔ تو بڑی محبت کا، شفقت کا لہجہ ہے، مٹھاس ہے لہجے میں، اور خوشخبری دی گئی ہے کہ آئندہ آپ کے کام میں بہت آسانیاں پیدا ہوں گی اور بہت فتوحات ہوں گی، ہر طرف کام پھیلے گا۔ تو اب لفظی اعتبار سے چلتے ہیں، ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، جب پوری طرح دھوپ نکل جاتی ہے اور کاموں کی، صبح کے کاموں کی سرگرمیاں جب شروع ہو جاتی ہیں، کمائی کی سرگرمیاں، تو دن کی اس کیفیت کو اللہ قسم میں واضح کر رہے ہیں کہ جب دن پوری طرح روشن ہو جاتا ہے اور پوری حرکت شروع ہو جاتی ہے، سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس کی قسم۔ اور رات کی قسم، اذا سجا، سجا کا معنی ہے جب رات اچھی طرح جم جائے اور پوری طرح سکون ہو جائے، شور ہنگامہ سب ختم ہو گیا۔ جب رات اچھی خاصی ہو جاتی ہے تو ایک دم سناٹا ہو جاتا ہے۔ شام میں تو شروع میں لوگ مویشی وغیرہ واپس لاتے ہیں، کھانے پینے کی سرگرمی تھوڑی رہتی ہے، لیکن جب اچھی طرح رات چھا گئی تو ایک دم سناٹا ہو جاتا ہے، سب سو جاتے ہیں۔ تو اس وقت کی قسم کھائی گئی۔ تو اس کی تشریح، یہ قسم جو کھائی گئی ہے، اس کی تشریح کئی طرح سے کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ جس طرح ظاہر کی اس دنیا میں، کائنات میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور حکمت کی ماذا تتکلمون ہے فی الخارج، تو جس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی نشانیاں ظاہر کر رہے ہیں، کبھی دن ظاہر کر رہے ہیں، کبھی رات ظاہر کر رہے ہیں،
اس طرح سے دنیا کا نظام چلتا ہے. الگ الگ اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوتی رہتی ہیں, سب اللہ کی نشانی, قدرت کی نشانیاں ہیں, رات ہو یا دن, اس سے دنیا کا. اسی طرح باطن کی تربیت میں آپ کی تربیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے مختلف انداز ہیں. کبھی نرمی ہے, کبھی گرمی ہے, کبھی وحی آ رہی ہے, کبھی رک رہی ہے. تو یہ مختلف قسم کے مرحلوں سے چل کے آدمی کام کا بنتا ہے, صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تو جس طرح دھوپ کے بعد, دن کی دھوپ کے بعد رات کی تاریکی آ گئی, تو یہ کوئی ناراضگی کی دلیل نہیں, اللہ ناراض ہو گئے ہیں اس لیے دھوپ کھینچ لیے ہیں, یا ہے کہ پھر کل دھوپ نہیں نکلے گی, ایسی کوئی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. تو کبھی دھوپ بھی لاتے ہیں اللہ تعالیٰ, کبھی چھاؤں بھی لاتے ہیں. تو اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ اللہ تعالیٰ آئندہ وہی نہیں بھیجیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف حکمت کے کام ہیں, قدرت کے کام ہیں. تو رب خفا ہو گیا ہے یا وہی مستقل بند ہو گئی ہے, یہ سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر تاخیر ہو رہی ہے تو. اور اگر ایسا کہہ رہا ہے کوئی آدمی, تو گویا اللہ تعالیٰ کو نبی بنانے سے پہلے معلوم نہیں تھا میں کس کو نبی بنا رہا ہوں, اب تھوڑی وہی بھیجنے کے بعد پھر سوچ رہے ہیں بھیجنا نہیں بھیجنا. یہ تو اللہ کے علم کے اوپر ایک اعتراض ہو جائے گا. بھائی شروع سے اللہ نے طے کر لیا نبی بنانے کے لیے, تو اب وہی آتی جائے گی. بیچ میں اگر رک رہی ہے تو یہ مطلب کہاں ہے کہ رک جائے گی پوری طرح. پہلے اہلیت معلوم نہیں تھی, اب پتہ چلا کہ نا اہل ہے, اب روک رہے ہیں وہی. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی سب معلوم ہے کہ بندے سے کام ہوگا نہیں ہوگا. بیچ میں ناراض ہونے کی بات کیا, پہلے ہی معلوم تھا. اور پھر یہ بتایا گیا کہ جس طرح اس دنیا کے نظام میں سورج کی روشنی ضروری ہے, رات کی تاریکی بھی ضروری ہے. اسی سے مل کے دنیا کا نظام چل رہا ہے, مختلف مصلحتیں پوری ہو رہی ہیں. تو انسان کی روحانی ترقی میں بھی اور اخلاق کی تربیت میں بھی کبھی اللہ تعالیٰ نرمی کے حالات لاتے ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ سختی کے حالات لاتے ہیں. یہ مستقل دین کا موضوع ہے. صبر اور شکر, ہر وقت ایک جیسے حالات نہیں رہتے, کبھی آسانی کے حالات, کبھی تنگی کے حالات. یہ اللہ کا طریقہ ہے انسان کو اس کی صلاحیتیں کھولنے کے لیے, اس کو صحیح انداز میں تربیت کے لیے. ہمیشہ اچھے حالات رہیں گے تو صحیح تربیت نہیں ہوگی. تو نرم گرم دونوں سے اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اطمینان دلا رہے ہیں کہ اس کی وجہ کوئی اللہ تعالیٰ سے بے تعلقی نہیں ہے, اللہ کی ناراضگی نہیں ہے, بلکہ یہ سنت الہی ہے, ایسے تربیت ہو رہی ہے آپ کی. اس کے بعد فرمایا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اب یہ آخرت کے معنی آخر سے بعد کی حالت, بعد کی حالت آپ کی پہلی حالت سے اچھی رہے گی, تسلی دے رہے ہیں. اب آخرت کو بھی آخرت جو ہم لوگ کہتے ہیں وہ بعد کی زندگی, اس کو دنیا کہتے ہیں. دنون کے معنی قریب ہونا. تو یہ زندگی قریب کی زندگی ہے, موت کے بعد کی زندگی بعد کی زندگی ہے, اس کو آخرت کہتے ہیں. تو آخرت کے معنی بھی ہو سکتی ہے, یعنی بعد کی زندگی. اور دوسرے اسی دنیا کی زندگی میں ہر بات کا مرحلہ بھی آخرت کہا جائے گا, پہلا مرحلہ اولا کہا جائے گا. تو دونوں قسم کی تشریح اس کی گئی ہے کہ معروف معنی میں گویا اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی دنیا میں تو آپ کو ترقی ہوگی, آخرت میں آپ کا مقام اصل کھل کے سامنے آئے گا. اس وقت آپ کی نعمتیں, انعامات وہ دیکھنے کو ملیں گی. اور اگر لفظی معنی میں لیں گے تو بعد کی حالت, پچھلی حالت. تو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھیے آہستہ آہستہ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے آپ کا علم بڑھے گا, آپ کی حکمت بڑھے گی, اور حالات آپ کے اچھے سے اچھے ہو جائیں گے, دعوت میں اضافہ ہوگا. تسلی دے رہے ہیں کہ اب رکے گا نہ سلسلہ, بڑھے گا سلسلہ. اور علوم بھی, معارف بھی, قرب کے درجات بھی آپ کے بڑھتے چلے جائیں گے. دنیا کے جو معاشی مسائل ہیں آپ کے یا امت کے, وہ بھی درست ہوتے جائیں گے, اور عزت بھی ملے گی, حکومت بھی ملے گی. آپ پریشان نہ ہو, ہر بات کا دور پہلے سے اچھا ہوگا. اب یہ قرآن مجید کی بالکل کھلی ہوئی ان پیشن گوئیوں میں سے ہے جو حرف بحرف بات میں ثابت ہوئی. اللہ کا کلام ہونے کی ایک دلیل ہے. اس لیے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو مدینے میں آپ مکے میں تنہا تھے,
آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، دنیاوی اعتبار سے کوئی طاقت ہی نہیں تھی، مٹھی پر چند لوگ، لیکن یہاں پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ آپ کو دنیا میں عزت ملے گا، اقتدار ملے گا۔ تو ظاہری حالات تو ایسے نہیں تھے کہ کوئی اندازہ لگا سکے کہ کام اتنا آگے بڑھے گا، لیکن اللہ نے جیسے پیشن گوئی کی وہ پوری طرح واضح ہو گئی، دنیا میں خوب عروج ہوا، ساری آدھی دنیا میں دین پھیل گیا۔ تو اور فرما رہے ہیں کہ اس آخرت کا مرتبہ اس سے بھی آگے ہوگا۔ طبرانی اور بیہقی کی ایک روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل کی ہے روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے سامنے وہ تمام فتوحات پیش کی گئیں جو میرے بعد میری امت کو ملنے والی تھی۔ تو عربوں کے زمانے میں بہت غلبہ ہوا، بعد میں ترکوں کے زمانے میں یورپ پہ غلبہ ہوا، تو جو فتوحات آئندہ ہونے والی ہیں وہ مجھے بتائی گئیں۔ اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی، ماشاءاللہ اتنا دین پھیلے گا۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ آپ کا مقام ظاہر ہوگا۔ ہو گیا کیا ٹائم ہے؟ ہو گیا؟ ہم بھی دعا کریں ان آیتوں کو پڑھ کے کہ یا اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائیے، جس قسم کا مضمون ہوتا ہے اس طرح کی دعائیں کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔